العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر 6، 28 جون 2020۔ سوال: پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حکومت وقت ہندوؤں کے لیے ایک نیا مندر تعمیر کر رہی ہے۔ کیا شریعت میں بت کدے تعمیر کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے، بالخصوص جب اسے تعمیر کرنے والی بھی اسلامی ریاست ہو؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی انبیاء کو توحید پھیلانے اور شرک مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ لہٰذا جہاں بھی اسلامی ریاست قائم ہوئی وہاں بت شکنی کی گئی ہے، بت گری نہیں۔ اسی کا نام ملت ابراہیمی ہے اور یہی شریعت محمدی کا بھی تقاضا ہے۔ لہٰذا کسی بھی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے عبادت خانے بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، مشروط طور پر اہل کتاب کو اپنے کلیسا و کنیسہ بنانے کی رخصت ہے، جبکہ مشرکین کی عبادت گاہیں جہاں وہ بت پرستی اور آتش پرستی کرتے ہیں انہیں اسلامی قلمرو میں شامل ہونے کے بعد صرف اس صورت میں باقی رکھا جا سکتا ہے جب وہ علاقہ جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اور اس کے رہنے والے مشرکین مسلمانوں سے اس شرط پہ صلح کر لیں کہ ان کے معبد باقی رکھے جائیں گے۔ البتہ وہاں بھی نئے عبادت خانے بنانے کی اجازت نہیں ہوگی الا کہ وہ مسلمانوں کی آبادی سے دور الگ تھلگ رہتے ہوں۔ لہٰذا مملکت خداداد پاکستان میں اور بالخصوص اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں، جسے مسلم حاکم نے آباد کیا تھا، بت کدے اور گرجے تعمیر کرنا شرعاً سخت منع ہے۔ اس کی بے شمار دلیلیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آثار صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال و آثار میں موجود ہیں۔ بعض دلائل کو بالترتیب ذکر کیا جاتا ہے۔ آیات قرآنیہ: اسلامی ریاست میں مسلم حکمران کا فریضہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ الحج۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھائی کا حکم اور برے کاموں سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ گویا برائی کی روک تھام اور ظلم و ستم کا خاتمہ حاکم وقت کا فریضہ ہے، اور سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ اللقمان۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کفر و شرک کا خاتمہ ہی استحکام خلافت، قیام امن اور غلبہ دین کی اساس ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی خلافت عطا کرے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ المؤمن 55۔ یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ خلافت ارضی، دین کے غلبے اور خوف کے بعد امن عطا کرنے کا وعدہ ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان و عمل صالح سے آراستہ ہوں، صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، تاکہ حصول اقتدار کے بعد ایمان و عمل صالح پہ قائم معاشرہ استوار کریں، توحید الہی کا ڈنکا بجائیں اور شرک کی بیخ کنی کریں، کیونکہ نہی عن المنکر کے فریضے میں شرک سے منع کرنا سر فہرست ہے۔ یہ ایک مسلمان حاکم کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ ابراہیمی ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده،
سورۃ الممتحنہ۔ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بری اور لا تعلق ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی گندگی سے بچ جاؤ اور جھوٹی بات سے بچو۔ نیز فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ المائدہ 90۔ گویا بتوں کو اللہ تعالیٰ نے عمل شیطان قرار دیا ہے اور ان سے مکمل پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، چہ جائے کہ خود بت گری کی جائے اور بت خانے تعمیر و آباد کیے جائیں۔ احادیث نبویہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے بت شکنی کو شعار بنایا اور ہر قسم کے شرک کی بیخ کنی فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى الصور فی البیت لم يدخل حتی امر بها فمحیت، صحیح البخاری 3352۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں بت دیکھے تو اس میں داخل نہیں ہوئے حتیٰ کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا اور انہیں ختم کر دیا گیا۔ ابو الحیاج اسدی فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، صحیح مسلم 959۔ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس مہم کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو جس بھی مورتی کو دیکھے اسے ختم کر دے اور جس بھی اونچی قبر کو دیکھے اسے برابر کر دے۔ آثار صحابہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو شروط اہل ذمہ کے لیے مقرر کی تھیں، جنہیں دنیا شروط عمریہ کے نام سے جانتی ہے، ان میں یہ شرط بھی ہے ہم اپنے شہر اور اس کے ارد گرد کوئی دیر، کنیسہ، پادری کی رہائش گاہ یا راہب کا جھونپڑا نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی ان میں سے جو خراب ہو گیا اس کی تزئین و آرائش کریں گے، اور نہ ہی ان میں سے جو مسلمانوں کے علاقے میں ہو اسے آباد کریں گے۔ مسند الفاروق۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کے لیے نیا معبد تعمیر کرنے کی اجازت ہے، تو انہوں نے فرمایا ہر وہ شہر کہ جسے مسلمانوں نے آباد کیا ہو وہاں پہ غیر مسلموں کے لیے کلیسا بنانا، قوس بجانا، شراب پینا یا خنزیر رکھنا جائز نہیں، اور جس شہر کو غیر مسلموں نے آباد کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس پر فتح دے دی ہو اور پھر غیر مسلم مسلمانوں سے وہاں معاہدہ کر لیں تو جو معاہدہ وہ کریں گے اس کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے گا، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا عہد پورا کریں اور انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دیں۔ احکام اہل الملل والردہ۔ آثار تابعین۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمان جاری کیا تھا کہ نصرانیوں کو شام میں ناقوس بجانے سے منع کر دیا جائے، انہیں سر کی مانگ نکالنے سے روکا جائے، یہ اپنی پیشانی کے بال کاٹیں اور اپنی پیٹیاں کس کر باندھیں، زین پر سوار نہ ہوں اور پگڑیاں نہ باندھیں، اور اپنی صلیبیں گرجوں کے اوپر آویزاں نہ کریں۔ مصنف عبد الرزاق۔ امام طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ينبغي لبیت رحمت ان یکون عند بیت عذاب الاموال للقاسم بن سلام، رحمت والے گھر کو عذاب والے گھر کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ امام قاسم بن سلام اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس سے مراد کنیسے، گرجے اور آتش کدے ہیں، گویا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے شہروں میں مساجد کے ساتھ یہ نہ ہوں، یعنی مسلمانوں کی آبادی سے باہر ہوں۔ الاموال۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں حبیب بن شہید کہتے ہیں وہ اہل فارس کا کوئی بت توڑے بغیر نہیں چھوڑتے ہیں اور نہ ہی آتش کدے کی آگ بجھائے بغیر رہتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔
حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سے اس بات پہ صلح کی گئی کہ آتش کدوں اور بتوں کو شہروں سے باہر کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ عوف بن ابی جمیلہ بیان کرتے ہیں میں عبداللہ بن عبید بن معمر کے پاس تھا کہ ایک مجوسی لایا گیا جس نے بصرہ میں آتش کدہ بنایا تھا، تو انہوں نے اس مجوسی کی گردن اڑا دی۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ فقہائے مذاہب کے اقوال۔ فقہ حنبلی۔ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شہر کو مسلمانوں نے آباد کیا ہو اس میں یہود و نصارہ کے لیے کوئی کلیسا یا کنیسہ بنانا جائز نہیں، اور نہ ہی وہ یہاں ناقوس بجائیں گے الا کہ جہاں صلح ہو گئی ہو۔ احکام اہل الملل والردہ، یعنی جو شہر لڑائی کے بغیر مسلمانوں کی ریاست میں شامل ہوا ہو اور اہل کتاب سے وہاں معاہدہ ہو، وہاں اہل کتاب اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، لیکن جو شہر آباد ہی مسلمانوں نے کیا ہو جیسا کہ اسلام آباد ہے، اس میں غیر مسلموں کی کوئی عبادت گاہ تعمیر نہ کی جائے گی۔ جو مسلم حاکم نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے انکار کرے، اس کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ولی الامر حاکم منکرات و جرائم کو نہیں روکے گا اور حدود کا اجرا نہیں کرے گا بلکہ مال لے کر چھوڑ دے گا، وہ کرائے کے قاتلوں کی طرح ہے جو مال لے کر لڑائی کرتے ہیں، اور اس دلال کی مانند ہے جو دو لوگوں کو فحاشی اور یعنی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس کا حال وہی ہوگا جو لوط علیہ السلام کی بے حیا بیوی کا ہوا، جو فاسق و فاجر لوگوں کو لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیتی تھیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی مگر اس کی بیوی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا تو تم اپنے اہل و عیال کو لے کر راتوں رات نکل چلو اور تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، جو عذاب اوروں پر نازل ہوگا وہ اس کو بھی پہنچے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بدترین بڑھیا کو جو دلالی کرتی تھی اسی عذاب میں مبتلا کیا جو اس بدترین قوم اور خبیث و جرائم پیشہ لوگوں کو دیا، اور یہ اس لیے کہ تمام کا تمام مال لینا دراصل اسم و عدوان کی اعانت و امداد ہے، اور حاکم اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ یہی حکومت اور مناصب کا اصل اسلامی مقصد ہے۔ اگر حاکم مال لے کر اور رشوت وصول کر کے کسی منکر کو پھلنے پھولنے دے گا تو گویا وہ اصل مقصد حکومت کے خلاف اور اس کی ضد پر قائم ہو گیا، اور یہ ایسا ہی ہے کہ تم نے کسی کو دشمن کے خلاف لڑنے کو بھیجا اور وہ تمہارے ہی خلاف تمہارے دشمن کی اعانت و امداد شروع کر دے، اور یہ بمنزلہ اس مال کے ہے کہ تم نے کسی جہاد میں خرچ کرنے کے لیے مال دیا اور وہ اسے مسلمانوں کے قتل کرنے میں ہی خرچ کر رہا ہے۔ السیاست الشرعیہ۔ امام رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں اور ولی امر حاکم وقت مقرر ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرے، یہی حکومت کا مقصد ہے۔ السیاست شرعیہ۔ مزید رقم تراز ہیں بندوں کی بہتری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے، کیونکہ بندوں اور معیشت کی بہتری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اور یہ اطاعت والا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے یہ امت سب سے بہتر امت قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، جو وہ کیا کرتے تھے بے شک برا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ لوگ بچتے ہیں جو برائی سے منع کریں، اور ظالموں کو شدید عذاب کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ السیاست الشرعیہ۔ نہی عن المنکر میں سے اہم ترین کام شرک سے روکنا ہے۔ اہل کفر و شرک کے شعائر کو مسلمانوں کے علاقوں میں نہ پھیلنے دینا اور ان کے آگے بند باندھنا مسلم حاکم کی ذمہ داری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور وہ شہر جس میں مسلمان رہتے ہوں اور وہ بستی جس میں مسلمان رہتے ہوں اور وہاں مسلمانوں کی مساجد ہوں تو وہاں کفر کے شعائر میں سے کچھ بھی ظاہر کرنا جائز نہیں، خواہ گرجے ہوں یا کچھ اور،
یعنی گردوارے یا مندر وغیرہ۔ مسئلۃ فی الکنائس۔ فقہ شافعی۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلم حاکم کسی غیر مسلم قوم سے جزیے پہ صلح کرے تو معاہدے میں لکھے تمہارے لیے مسلمانوں کے کسی بھی شہر میں صلیب کی نمائش کرنا روا نہ ہوگا، اور نہ ہی تم اعلانیہ شرک کرو گے، اور نہ ہی کنیسہ بناؤ گے، اور نہ ہی اپنی نماز کے لیے کوئی نئی جگہ مقرر کرو گے، اور نہ ہی ناقوس بجاؤ گے، اور نہ ہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یا کسی اور کے بارے میں اپنی شرکیہ بات کسی بھی مسلمان کے سامنے کرو گے۔ للشافعی۔ مزید فرماتے ہیں مسلمان حاکم یہ طے کرے کہ وہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کو اپنا شرک نہیں سنائیں گے، مسلمانوں کے کسی بھی شہر میں کنیسہ یا اپنی گمراہیوں کی اجتماع گاہ نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی ناقوس بجائیں گے۔ للشافعی۔ خلافت عباسیہ میں چیف جسٹس امام ماوردی حاکم کے فرائض میں لکھتے ہیں مسلمان حاکم کا فریضہ ہے کہ دین کو ان مضبوط بنیادوں پر قائم رکھے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا اور اسلاف امت نے ان پر اتفاق کیا ہے۔ اگر کوئی بدعتی یا فتنہ پرور نمودار ہو جائے تو اس پر حق کو واضح کرتے ہوئے دلیل کو قائم کرے اور حقوق و حدود میں کوتاہی پر اس کی گرفت کرے، تاکہ دین ہر قسم کے خلل سے محفوظ اور امت ہر گمراہی سے مامون رہے۔ الاحکام السلطانیہ۔ امام تقی الدین ابو الحسن علی بن عبد الکافی السبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز احداث کنیسۃ فیہا وکذالک لا يجوز ابقاؤها فیہا علی الصحیح۔ فتاوی السبکی۔ مفتوحہ علاقوں میں نیا کنیسہ بنانا جائز نہیں، اور صحیح قول کے مطابق پہلے سے موجود گرجوں کو باقی رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ فقہ مالکی۔ امام دارالہجرہ مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں کہ آدمی اپنا گھر کسی ایسے شخص کو بیچے جو اسے کنیسہ بنا ڈالے، اور نہ ہی کنیسہ بنانے والے کو اپنا گھر کرائے پر دے۔ المدونہ۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا هل لأہل الذمۃ ان يتخذوا الکنائس فی بلاد الاسلام، کہ ذمیوں کے لیے اسلامی سلطنت میں کنیسے بنانے کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا الا ان یکون لهم شیء اعطوه۔ المدونہ۔ نہیں، الا کہ کوئی معاہدہ ہو تو اسے پورا کیا جائے گا۔ امام ابو بکر محمد بن محمد الطرطوشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رہے کنیسے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہر اس کنیسے کو گرانے کا حکم دیا تھا جو اسلام سے قبل نہیں تھا، اور نیا کنیسہ بنانے سے منع فرما دیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ کنیسے سے باہر کوئی بالا خانہ نہ بنایا جائے، اور کنیسے سے باہر صلیب کی نمائش نہ کی جائے۔ اگر ایسا کیا تو اسے نمائش کرنے والے کے سر پہ مار کر توڑ دیا جائے گا۔ اور عروہ بن محمد صنعاء میں انہیں گرا دیتے تھے، اور یہ تمام تر مسلمان علماء کا مذہب ہے۔ بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس بارے میں سختی کی اور حکم جاری فرمایا کہ اسلامی سلطنت میں کوئی کلیسا یا کنیسہ نیا ہو یا پرانا کسی بھی صورت نہ چھوڑا جائے۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نئے اور پرانے شہروں میں موجود کنیسے گرا دینا سنت ہے۔ سراج الملوک۔ علامہ ابن الماجشون رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلامی مملکت میں کوئی نیا کنیسہ نہیں بنایا جائے گا، ہاں اگر ذمی لوگ اسلامی شہروں سے دور رہتے ہوں جہاں مسلمان موجود نہ ہوں تو ان کے لیے یہ جائز ہے، اور شراب اور خنزیر رکھنے کی بھی انہیں اجازت ہوگی۔ اور اگر وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوں تو انہیں پرانے گرجوں کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد ان کی اصلاح کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، الا کہ ان کے ساتھ معاہدے میں یہ طے پا جائے تو ان سے وعدہ وفا کیا جائے گا، اور انہیں ان گرجوں میں ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے اضافہ کرنے سے منع کیا جائے گا۔ اور یہ اہل صلح کے احکام ہیں۔ جبکہ جن سے لڑائی کے بعد فتح حاصل کی گئی تو ان پر جزیہ عائد کرتے ہوئے ان کا کوئی کنیسہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور نہ نیا کنیسہ تعمیر کرنے کی اجازت ہوگی، خواہ وہ مسلمانوں کے شہروں سے الگ ہی رہتے ہوں۔ النوادر والزیادات علی ما فی المدونۃ من غیرها من الامہات۔ فقہ حنفی۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب کو مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر یا کسی بھی آبادی میں کلیسہ یا کنیسہ بنانے کی اجازت دینا جائز نہیں ہے، الا کہ اگر ان کا کوئی کلیسہ یا کنیسہ پہلے سے موجود ہو، پھر وہ ذمی بن جائیں اور وہ مسلمانوں کے شہر میں نہ ہو،
اور انہیں مسلم آبادی والے شہر میں رہائش پذیر نہیں رہنے دیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے انہیں کوفہ سے بھی نکال دیا تھا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ انہیں مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کلیسا یا کنیسہ یا آتش کدہ بنانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے، اور اگر ان کا کوئی کلیسا یا کنیسہ یا آتش کدہ پہلے سے موجود ہو، پھر اس پر صلح ہو جائے اور وہ شہر میں نہ ہو تو اسے ان کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر وہ منہدم ہو جائے تو انہیں تعمیر نو کی اجازت ہوگی، اور اگر مسلمان اس جگہ شہر آباد کر لیں تو اس جگہ سے ان کے کلیسے اور کنیسے گرا دیے جائیں گے، اور انہیں کسی اور جگہ شہر سے باہر اسی طرح کا کلیسا یا کنیسہ بنانے کی اجازت ہوگی، اور اسی پر ہمارا فتویٰ ہے۔ الاصل المعروف بالمبسوط۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ رقم تراز ہیں، بستیوں میں نیا کنیسہ بنانا جائز نہیں ہے، اور جو اس کے جواز کا فتویٰ دے اس پہ فتویٰ دینے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ فتاوی شامی۔ علامہ ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے علاقے میں کوئی نیا کلیسا یا کنیسہ تعمیر نہیں کیا جائے گا۔ آئین پاکستان۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نواب زادہ لیاقت علی خان نے جو قرارداد پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو منظور کیا، جسے قرارداد مقاصد کے نام سے جانا جاتا ہے، پھر 2 مارچ 1985 کو صدر پاکستان محمد ضیاء الحق کے صدارتی فرمان کے ذریعے آئین میں 8ویں ترمیم کے تحت اسے آئین پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ اس کا پہلا نقطہ ہی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ اس نے جمہور کے ذریعے مملکت پاکستان کو جو اختیار سونپا ہے وہ اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر مقدس امانت کے طور پر استعمال کیا جائے گا، جس کا محاصل یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی حکومت، عدلیہ، مقننہ یا انتظامیہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا کیا تو یہ آئین سے غداری تصور ہوگی۔ 1954 کے پاکستان کے اولین مسودہ دستور، جسے 1956 میں حتمی شکل دی گئی، کہ 3 باب کے آرٹیکل 4 میں کہا گیا تھا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہ کی جائے، اور اس سے متصل آرٹیکل 5 میں یہ وضاحت کی گئی کہ قرآن و سنت کی وضاحت کے لیے متعلقہ فرقے کی مسلمہ وضاحت قابل قبول ہوگی، اور اسی کے ذریعے ہی ملکی دستوری تاریخ میں پہلی مرتبہ مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار پایا، اور 1973 کے دستور میں اسے باقی رکھا گیا، اور آئین پاکستان مجریہ 1973 کی دفعہ نمبر 2 کے مطابق پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل کا بصراحت مطلب یہ ہے کہ ریاستی امور اسلام کے مطابق چلائے جائیں گے۔ اس سے مراد محض انفرادی امور میں اسلام کے عمل دخل کا اقرار لیا جائے تو ریاستی سطح پر اس اقرار کی ضرورت سرے سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ قانون سازی کرتے وقت اسلامی اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ اس کے آرٹیکل 19 میں شہریوں کا تقریر اور اظہار کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پریس آزاد ہوگا، لیکن اس بنیادی حق کو اسلام کی عظمت کی خاطر عائد کردہ معقول قانونی بندشوں کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ تو جب پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس میں حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیا گیا ہے اور سپریم لا کتاب و سنت کو قرار دیا گیا ہے، تو ایسے ملک میں نہی عن المنکر کے بالکل الٹ منکرات کے مواقع فراہم کرنا، بلکہ منکرات میں سے سب سے بڑے منکر یعنی شرک باللہ کے لیے راہیں ہموار کرنا اور بت قدے تعمیر کرنا شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اور آئین پاکستان کی صریح خلاف ورزی ہے۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ نائب رئیس، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیال کوٹی حافظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔